کی وہ کلام تو ہے، لیکن کسی کلام کا امام الکلام ہونا یہ بڑی امتیازی خصوصیت ہوتی ہے، اور یہ مقام اگر کسی کلام کو حاصل ہے تو وہ کلام رضا کو حاصل ہے۔ حضرات محترم، امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت نے جو شاعری فرمائی، الحمدللہ اس شاعری کو پڑھ کر نہ جانے کتنوں نے اپنی زندگی کو سنوار لیا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک بڑے محقق نے کی ہے کہ کلام رضا کو خشوع اور خضوع سے پڑھو، کلام رضا کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ عشق و عرفان کی ہر کلمے اور ہر جملے سے عشق و عرفان کی نہریں جاری ہیں۔ پتہ نہیں کس نہر کا رخ تمہارے دل کی طرف ہو جائے اور تمہاری دنیا جگمگا اٹھے۔ الحمدللہ اہل محبت آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی بات تو چھوڑیے، کلام رضا تو اہل علم کی محفل میں پڑھی جا رہی ہے، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں، محظوظ ہونے والے محظوظ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلام رضا کو اگر ایک نحوی نے پڑھا تو اسے بھی لطف آیا، ایک صرفی نے پڑھا اسے بھی لطف آیا، ایک منطقی پڑھتا ہے تو اسے بھی لطف آتا ہے، علم ریاضی کا ماہر اگر پڑھے تو اسے بھی لطف آتا ہے۔ گویا کہ کلام رضا ہر طریقے سے بھرپور نظر آ رہا ہے کہ جس فن کا ماہر ہو اگر وہ کلام رضا پڑھ رہا ہے تو اس کو اس میں لطف آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ شعر کلام رضا، یہ شعر امام احمد رضا کا ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ حضرات، یہ دونوں شعر میں علم ریاضی کی اصطلاحوں کو جگہ دیا ہے امام احمد رضا نے۔ یہ محیط، یہ مرکز، یہ دائرہ، یہ نقطہ اور یہ امکان، یہ نقطے، یہ پوائنٹ، ان ساری چیزوں کا جو ذکر کیا ہے امام، یہ ساری اصطلاحیں جو ہیں وہ علم ریاضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ علم ریاضی کی اصطلاحات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں جگہ دے کر کے کتنا خوبصورت معنی پیدا کیا ہے۔ در حقیقت ان اشعار میں اعلیٰ حضرت نے قرب خدا کو بیان کیا ہے۔ معراج کی شب قرب خدا کیا تھی اور کیسی تھی، اس کی پوزیشن امام عشق و محبت نے علم ریاضی کے اصطلاحات کو استعمال کر کے قرب خدا کو بیان کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا، اور بڑا خوبصورت معنی اور حسین مفہوم پیش کیا ہے امام عشق و محبت نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر منطقی اعتبار سے دیکھیں کلام رضا کو، یہ تو علم ریاضی کے اعتبار سے ایک مثال تھی، منطقی اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اب آپ اس شعر میں دیکھیں کہ توسط، واسطہ اور کبرا اور صغرا اور حد اوسط یہ منطقی اصطلاحیں ہیں، مگر امام عشق و محبت نے اپنی شاعری میں منطقی اصطلاح کو جگہ دے کر کتنا حسین اور خوبصورت معنی پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے منقبت کے ایک شعر میں جناب غوثیت مآب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نتیجہ حد اوسط گر کے دے اور یہاں جب تک کہ تو شامل ہے یا غوث۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منطقی اصول ہے یہ، اس کا قانون اور قاعدہ ہے کہ حد اوسط جب گرتا ہے، صغرا اور کبرا کا حد اوسط جب گرتا ہے تو نتیجہ سامنے آتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے دیکھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ مفہوم ادا کیا۔ فرماتے ہیں کہ نتیجہ حد اوسط گر کے دے اور مگر جب تک کہ تو شامل ہے یا غوث، یعنی حد اوسط گرتا ہے، منطقی حد اوسط گرتا ہے تو نتیجہ آتا ہے، مگر اے میرے غوث آپ وہ حد اوسط ہیں کہ جب تک سلامت ہیں تو نتیجہ پا رہے ہیں ہم، اور اگر آپ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو سارے نتیجے ختم ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ امام عشق و محبت نے منطقی اعتبار سے، اسی طریقے سے نحوی اصطلاحات کو بھی اعلیٰ حضرت نے جگہ دی اپنے اشعار میں، اور فرماتے ہیں کہ تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث۔ اس طریقے سے نصب اور فاعل اور مرفوع کا بھی استعمال کیا ہے کہ تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث۔ اس طریقے سے نحوی اصطلاحات کو جگہ دی، اور کتنا حسین اور خوبصورت معنی پیدا یہاں کیا ہے امام عشق و محبت نے۔ یہ خصوصیت اور در حقیقت یہ امام احمد رضا ہی کا قلم ہے جو ان حقائق کو پیش کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صرفی اصطلاح کا بھی استعمال ہے کلام رضا میں۔ آپ فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل،
خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. یہ حرف مشدد، کسی حرف کا مشدد ہونا، مفتوح ہونا، مضموم ہونا، مکسور ہونا، یہ ایک صرفی اصطلاح ہے. مگر امام عشق و محبت نے دیکھیے یہاں کتنا خوبصورت یہ حرف تشدید، حرف مشدد کا استعمال کر کے کتنا خوبصورت معنی پیدا کیا ہے کہ جس طرح حرف مشدد کا تعلق یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، جس طرح حرف مشدد کا تعلق اپنے ماقبل سے بھی ہوتا ہے اور مابعد سے بھی ہوتا ہے، اسی طریقے فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک برزخ کبریٰ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حرف مشدد کی جو خصوصیت اور خواص ہے وہ یہاں ظاہر ہو رہی ہے کہ سرکار کا تعلق ادھر خدا سے ہے اور ادھر سرکار کا تعلق اپنے غلاموں سے بھی ہے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے اشعار میں ان علوم و فنون کی اصطلاحات کو جگہ دے کر زمانے کو بتا دیا اور یہ سبق دے دیا ہے کہ دیکھو شاعری صرف اردو میں نہیں ہوتی ہے بلکہ فنون کی اصطلاحات میں بھی کی جاتی ہے. اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے اردو زبان مچل رہی تھی کہ ہم میں نبی کی نعتیں لکھی جا رہی ہیں، امام عشق و محبت نے علوم و فنون کی اصطلاحات کو نعت میں جگہ دے کر کے گویا ان علوم و فنون کو اور ان کی اصطلاحوں کو بھی مچلنے اور تڑپنے کا موقع عنایت کر دیا کہ سرکار کی محبت میں تم بھی مچلو اور تم بھی سرشار ہو جاؤ. یہ شان ہے کلام رضا کی. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں الحمدللہ آپ دیکھیں بڑے بڑے شاعر ہیں، محسن کاکوروی ہیں، اس طریقے سے امیر مینائی ہیں، ان کی شاعری بھی بڑی خوبصورت ہے لیکن پھر بھی شرعی گرفت سے محفوظ نہ رہ سکی ان کی شاعری. لیکن الحمدللہ کلام رضا کل بھی سر چڑھ کے بول رہا تھا، آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے اور شرعی گرفت سے الحمدللہ کل بھی کلام رضا محفوظ تھا، آج بھی کلام رضا محفوظ ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح امام عشق و محبت نے کتنا خوبصورت شعر فرمایا ہے کہ دندان و لب و زلف شہ رخ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. یہ لف و نشر مرتب شاعری کی جو اصطلاح ہے لف و نشر مرتب، اس اعتبار یہ وہ شعر ہے، اس زمرے میں آتا ہے یہ شعر کہ دندان و لب و زلف شہ رخ کے فدائی، ان چیزوں کا بالترتیب ذکر ہے. اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ ایک سے ایک خوبصورت مثالیں دوسرے مصرے میں امام عشق و محبت لا رہے ہیں کہ دندان و لب و زلف شہ رخ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اس طریقے سے جو ہے لف و نشر مرتب کا یہ ایک بہترین اور خوبصورت گلدستہ ہے جو امام عشق و محبت نے پیش کیا ہے. پھول کا استعمال تو نہ جانے کس کس انداز میں اور کس کس معنی میں امام عشق و محبت نے لایا اور پیش کیا ہے اور پھول کا ذکر کیا ہے اور اپنی شاعری میں لفظ پھول کو جگہ دی ہے. لیکن بڑا آپ دیکھیں کہ پھول بھی کبھی کبھی کانٹا بنتا ہے، پھول بھی کبھی کبھی کانٹا بن جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے، کس صورت میں؟ تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ سنیت کھٹکے ہے سب کی آنکھ میں، سنیت کھٹکے ہے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کر ہو گئے کیا خار ہم. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ مفہوم ادا کیا ہے. الحمدللہ یقیناً اہل سنت یہ پھول ہیں اور کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کلام رضا کی ہزاروں خصوصیت